کھیتی بن جاتی ہے۔ اب آیت قرآن جوڑ دو، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور کھیتی کو ڈنڈے سے نہیں چلایا جاتا، فتوے سے نہیں چلایا جاتا۔ مفتی طیب صاحب جا کے فتویٰ دے دیں گندم ہو جا، میں یہ فتویٰ دارالعلوم امدادی، وہ نہیں ہوگی، اس کے لمبا کام ہے۔ تم سب بچے علماء بننے والے ہو، تم کل کو ہم عالم اب اپنی بیوی کو فتوے سے چلائیں گے، کبھی نہیں چلے گا۔ دھیمی بارش والے اخلاق اپناؤ، تمہارا گھر آباد ہوگا۔ اخلاق بارش کی طرح ہے اور بیوی زمین کی طرح ہے، اس کا دل تمہارے اخلاق سے متاثر ہو، پھر وہ تمہارے لیے نسل پیدا کرنے کا ذریعہ بنے۔ نکاح، نکاح نہ کہا پھر نہ کہا، نیند کا آنکھوں میں اتر جانا اور سلا دینا۔ تمہارے خوبصورت رویے تمہاری بیوی کو اتنی سکون کی زندگی دیں کہ وہ چین کی نیند سوئی چین سے اٹھے۔ کتنے گھر ٹوٹ گئے شک کی وجہ سے، شک، نیک پاک بیویوں پہ شک کرتے 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 طلاقیں ہو گئی۔ ایک مزاج ہے، اس کے لیے عالم غیر عالم کی بات نہیں ہے، ایک مزاج ہے۔ اگر تربیت نہ ہو تو یہ اپنے گھروں کو تباہ کر دیتے، چاہے عالم ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے دیندار ہو، چاہے دنیا دار۔ بیوی کے فون چیک کیے جا رہے، کتنے فون کیتا ہے، کتوں فون آیا، کتوں میسج کیتا ہے، کتوں میسج آیا۔ یہ ایسے الو ہیں کہ اپنا گھر تباہ کر کے بیٹھ جاتے۔ اعتماد کرنا، اعتماد دینا۔ اور چوتھا مطلب ہے شاخوں کا جڑ کے چھاؤں بنا دینا، جس کے نیچے نسل پروان چڑھتی۔ جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لے تو وہ پروان چڑھتے ہیں۔ خاوند بیوی کے خوبصورت رویے اور اخلاق جو یوں مل کر ایک چھاؤں بناتے ہیں، اور اس چھاؤں میں اگلی نسل پروان چڑھتی ہے۔ مجھے ایک بچہ ملا چند دن پہلے، میڈیکل کالج پڑھتا ہے، کہ 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں اور ہر دفعہ ٹاپ کرتا ہے کلاس میں۔ میں کیوں؟ کہ میرے ماں باپ آپس میں لڑتے بہت، ان کی لڑائی کی وجہ سے 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا، زندگی تھی بچ گیا۔ پھر آپ کے بیان سننے کا موقع ملا تو مجھے کچھ سمجھ میں آئی ہے، تو میں پھر آپ سے ملنے آیا ہوں کہ میں اب کیا کروں۔ تو ان بچوں کا نکاح ہو، جن کا ہو چکا ہے، ہم سب گھروں والے ہیں، ان کے ہونے والے ہیں۔ میرے عزیزو، نکاح کے اندر ہی پیغام موجود ہے زندگی کیسے گزارنے۔ خوبصورت اخلاق، اچھے رویے، بیوی پر اعتماد، اور اس کو محبت دے کر یکجان ہو جانا۔ چونکہ میں کسی کی بیٹی کو لے کے گھر آیا تھا، میں نہیں کسی کے گھر گیا۔ جو اپنا گھر، سہیلیاں، آنگن، ماں باپ، بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے، آتے ہی اگلے دن اس پر ساس کی چڑھائی الگ، سسر کی الگ، اور خامد کی بہنوں کی چڑھائی الگ، خامد کی اپنی الگ۔ اس بیچاری نے کیا قصور کیا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ مفتی حضرات بیٹھے کہ اگر اس صاحب استطاعت ہے تو الگ گھر لے کر دے۔ اگر بچی مطالبہ کرے مجھے الگ رہنا ہے تو اس کو الگ گھر لے کر دو۔ اس کی ہمت نہیں کرائے پر لے سکتا ہے تو کرائے پر لے کر دے۔ اس کی ہمت نہیں تو گھر میں ایک حصہ پورشن اس کا الگ ہو۔ اس کی ہمت نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس لڑکی آنے والی کا حق ہے۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو روزے رکھو، تے تسبیح پڑھو، کسی دے دین برباد نہ کرو۔ پھر کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو کہ وہ کبھی ساس کے کپڑے دھو رہی ہے، کبھی سسر کے کپڑے دھو رہی ہے، کبھی اس کی بہنوں کے کپڑے دھو رہی ہے۔ تو میری ماں دے اگو بولنا نہیں۔ ارے بے وقوف، اگر تیری ماں زیادتی کرے تو بیوی کو بچا، اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں کو بچا، اگر بہنیں زیادتی کرے تو بیوی کی حفاظت کر، بیوی زیادتی کرے تو بہنوں کی حفاظت کر۔ سسر کی طرف سے شدت ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ ہو جا، بیوی کی طرف سے بدتمیزی ہے تو اپنے ماں باپ کی حفاظت کر۔ یہ لے جانے والے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن چونکہ ہم معاشرت پڑھتے نہیں،
علماء سے گلا ہے، یہ فقہی مسائل پہ ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ آستینیں چڑھا لیتے ہیں، اور جب معاشرت کے ابواب چلتے ہیں تو تقریر ہو رہی ہے دب دبا دب دبا دب دبا۔ ترمذی کی جلد ثانی جب میں پڑھ رہا تھا اور ایک تیز رفتار گاڑی چل رہی تھی تو بھی پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، ایسی کتاب ہے ترمذی کی جلد ثانی، معاشرت خوبصورت۔ لیکن مولانا یاسین صاحب نے فرمایا کہ بھائی بس اب جو سوال کرے گا اس کی پٹائی ہوگی، تلاوت ہو رہی، تلاوت، اتنے خوبصورت مضامین، رفع یدین کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا اور نہیں کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھوں گا تو جہنمی ہوں، پڑھوں گا تو جہنمی ہوں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن پر جنت اور جہنم کا دار و مدار نہیں ہے، لیکن جو معاشرت میں بتا رہا ہوں یہ وہ ہیں جن پر جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے۔ میری بد اخلاقی مجھے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گی، میرے اخلاق مجھے جنت کے اعلی مقام تک پہنچا دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اخلاق اچھے کرو، ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ لیکن ہمارے علمی حلقوں میں فقہی مسائل پر فضول کی طاقت لگ رہی۔ اللہ کے فضل سے ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر مطمئن ہیں، جو علماء دیوبند نے اس کی تشریح کی ہم اس پر مطمئن ہیں۔ اب ہمیں دلائل سناؤ یا نہ سناؤ ہم مطمئن ہو چکے ہیں، ہاں لیکن میں زندگی کیسے گزاروں، میں نے باپ سے کیسے بولنا ہے، ماں سے کیسے بولنا ہے، میں ایک لڑکی کو گھر لے کر میں نے اس کا زندگی کیسے گزارنی، اگر میں نے 8 سال میں ایک سبق بھی ایسا نہ سنا تو میں تو ان پڑھ اور جاہل ہوں، مجھے کیا خبر۔ وہ فریب خردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اس سے کیا خبر کہ کیا ہے روح و رسم شاہ عباس۔ میں گاؤں میں تھا، ایک ہمارے قریب دیہاتی 2 ایکڑ زمین ٹوٹل، غریب بندہ، اس رمبی مار مار اپنے پتر نو عالم بنایا۔ ایک دن میرے پاس لے کر آ گئے، کہنے لگا مولانا صاحب اے میرا پتر پڑھیا تھا پر کڑیا کوئی نہیں، ان پڑھ۔ میں کہ کہوں کی گل ہے کہ ہم تو ماں پیو نال گل کرن دا ہی ول نہیں، ہم پتہ نہیں کی پڑھتے آیا، ماں دے گل لگ جاندہ ہے، میرے گل لگ جاندہ ہے۔ یہ ایک ان پڑھ کا تجزیہ تھا کہ 10 سال کے بعد بچہ گھر آیا، اسے ماں باپ سے بولنے کا سلیقہ نہیں، تو بیوی سے کیا بولے گا؟ جس ماں نے جنا جب وہ اس کو عزت نہیں دے رہا، شریک کو کہاں سے عزت دے گا؟ تو بھائیو یہ دین سکھاؤ۔ میں نے اپنے استاد محترم سے میں کہا استاد یہ گلہ کروں، کہنے لگے کیا؟ میں کہا آپ نے ہمیں علم بھی سکھایا، آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں تبلیغ سکھائی، آپ کا احسان ہے، آپ، لیکن آپ نے گھر کی زندگی نہیں سکھائی۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں باپ کو ناراض کرتے رہے، بیوی کو ذلیل کرتے رہے۔ تو وہ مولانا احسان صاحب رونے لگے، کہنے لگے تو نے بڑی دیر کے بعد ہمیں بتایا۔ تو مولانا عبد الرحمن صاحب میرے دوسرے استاد بیٹھے تھے، فرمائے نہیں ہم نے بتایا۔ میں نے کہا استاد جی بتایا نہیں، گزارا ہے، گزر جائے۔ یہ چھوٹے ٹیشن نہیں، رسالے والا، پکانا، یہاں بڑی گاڑیاں نہیں ٹھہرتی، یہ سارے علماء بڑی گاڑیاں سیدھا جا کراچی کھلوندے۔ میرے بچوں معاشرت نہ سیکھی تو جنت اور جہنم کا مسئلہ بن جائے گا، اور اختلافی مسائل کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، ساری جنت میں جائیں، چونکہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات قول فیصل ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ ساری زندگی فقہ حنفی کی ترجیحات کو ثابت کرتے گزار دی، زندگی ضائع کر دی۔ ابو حنیفہ کو میری ترجیحات کی کیا ضرورت ہے؟ اور قیامت کے دن اللہ ان چاروں میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا، کون راجے کون مرجو، یہ سب سردار ہیں۔ وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، روز الفائق میں پڑھا تھا آج سے کوئی 30 سال پہلے، کہ ایک آدمی نے دیکھا جنت میں ایک ستون ہے، تو اس کو 4 آدمیوں نے نا زنجیروں سے ادھر 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 کر کے نا یوں پکڑا ہوا، اور ہر ایک زور لگا رہا ہے۔ تو ان کے جی میں آتا ہے اگر انہوں نے ستون کو کھینچنا ہے تو کٹھے ہو کے زور لگائیں، ایک ادھر لگاتا ہے، ادھر لگاتا ہے، ادھر ادھر۔ تو ایک فرشتے سے پوچھتا ہے بھئی یہ کیا چکر ہے، یہ ستون کیا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟
تو وہ کہتا ہے فرشتہ یہ ابو حنیفہ ہیں، یہ مالک ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ احمد ہیں، اور یہ دین کا ستون ہے، ان چاروں کی محنتوں سے سیدھا کھڑا ہوا ہے۔ یہ روز الفائق کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، 3 سال بعد یاد ہے میں نے اچانک۔ اللہ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا، ان کی تحقیقات پہ کبھی راج مرجو کے فیصلے نہیں ہوں گے، لیکن جو چیز میں ابھی بول رہا ہوں اس پہ جنت اور جہنم کا دار و مدار۔ ماں باپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، بیوی پر ظلم ہو گیا، بھائی کا حق مارا، بچوں کا حق مارا، زندگی جنت اور جہنم کے درمیان آ جائے گی۔ بد اخلاقی، میرے نبی سے پوچھا گیا ایو سیئۃ اعظم، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ نے کہا سوء الخلق والشح المطاع، بد اخلاقی اور بخل سب سے بری برائی، سب سے بڑی برائی۔ کہ ایو حسنۃ اعظم، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کہ حسن الخلق والتواضع والصبر علی البلاء، اچھے اخلاق، صبر، تواضع اور اچھے اخلاق کے حقدار سب سے زیادہ میرے رشتہ دار ہیں۔ رشتوں میں ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی، سب۔ اس رشتے کو محبت کا پانی پلاؤ، چین کی زندگی گزارو۔ تانے، طنز، بولیاں، شدت، یہ ہمارا ماحول بن چکے۔ بیوی کے ذمہ خامند کی روٹی بھی نہیں، کیوں؟ کہ اس نے نسل تیار کرنی ہے، اس کی گود میں جو پروان چڑھ رہی ہے نسل، اس کو اس نے ایک خوبصورت انسان کا روپ دینا ہے۔ لیکن وہ کبھی خامند کا تانا سنے، کبھی ساس کا سنے، کبھی سسر کا سنے، کبھی اپنی نندوں کا سنے، تو اس کی تو نیند حرام ہو جائے گی، اس نے اولاد کو کیا پالنا اور کیا پرورش کرنا۔ تو میرے عزیزو، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایسا صاحب ہے جو سارے علمی حلقوں میں چل رہا ہے کہ معاشرت پر تو جنت اور جہنم کا دار و مدار۔ ایک گندا بول جو دلوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ نیکیوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک میٹھا بول جو دلوں کو جوڑ دیتا ہے، وہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو نبی والے اخلاق سیکھو۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی، زندگی سمجھانے کے لیے۔ جو آدمی اللہ کو دیکھ لے اسے عورتوں کی کیا رغبت رہ گئی۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے شادی کی، میں نے بیٹی کی شادی کی، جہاں کی پہلے آسمان سے حکم آیا پھر میں نے کی۔ زندگی سمجھانی تھی، چونکہ نماز پڑھنا 1 لوٹا پانی 10 منٹ کا کام ہے، ٹھیک نہیں؟ لیکن بیوی یا ماں یا باپ یا بہن یا بھائیوں کی طرف سے آنے والی شدت کو برداشت کرنا، یہ روئے میں درد اتر جاتا ہے، تب جا کر برداشت پیدا ہوتی ہے۔ یہ مشکل ترین دین ہے، معاشرت کا دین مشکل ترین دین ہے۔ اس لیے میرے نبی نے عملاً کر کے دکھایا۔ جو جنت کو دیکھ لے، جو اللہ کو دیکھ لے، اس کے لیے دنیا میں آنا ہی قید ہے۔ معراج میں اللہ کو بھی دیکھ لیا، جنت کو بھی دیکھ لیا، پھر آ کے شادیاں ہو رہی ہیں۔ 50 سال کے بعد 10 شادیاں کس لیے تھیں؟ زندگی سمجھائے۔ ہر بڑی عمر سے، چھوٹی عمر سے، برابر کی عمر، زیادہ مالدار، درمیانے لیول کی، اپنے جیسی مالدار، اپنے سے غریب، اپنا گھر، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، خاندان سے باہر، مطلقہ، بیوہ، کماری، جتنی نسبتیں عورتوں کی ہیں ساری نسبتوں میں شادی کر کے دکھائے۔ یہی 4 نسبتیں عورتوں کی ہیں، ان سب میں گھر آباد کر کے دکھائے، اور اچھے اخلاق کے ساتھ۔ سفر جہاد کا، حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھی، گلے میں دیکھا ہار غائب ہے، اتر گئی، میرا ہار ڈھونڈو، میں تو نہیں جاتی۔ تو میرے نبی کیا کہتے؟ چل بیٹھ، جہاد کا سفر ہے، تجھے ہار کی سوجھی ہوئی، چلو۔ آپ نے کہا چلو بھائی ہار ڈھونڈو سارے۔ سب کو ہار ڈھونڈنے پہ لگا دیا، ہار ملا نہیں۔ صحابہ سفر جہاد تھی، اور ایک ہار کے پیچھے آپ بیگم کی ناز اٹھا رہے ہیں، ڈھونڈو، نہیں ملا، رات ہو گئی۔ اچھا
مغرب عشاء میں پانی ختم تھا، وضو ہو کے اگلی منزل پہ پانی ہے، وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، وہیں رات بیت گئی۔ اب لوگوں نے ابو بکر پہ چڑھائی شروع کی، تیری بیٹی نے آج یہ دن دکھایا، پانی کوئی نہ، وضو کو نماز کیسے پڑھیں؟ ابو بکر غصے میں گئے اما عائشہ کے خیمے میں، آگے اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے، اب وہ بول بھی نہیں سکتے، سوئی ہوئی، تو وہ کہا اور ادھر آ کے پسلی میں زور سے انگلی ماری، تو بیٹی تو حضرت عائشہ کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کہیں وہ اٹھ جاگ نہ جائیں، تو یوں یوں کرتے رہے، یوں یوں کرتے رہے۔ فجر کا وقت آ گیا، پانی کوئی نہیں، کھلبلی مچ گئی، اللہ کے نبی اٹھے، اللہ نے قرآن اتار دیا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ۔ تو سعد بن عبادہ کہنے لگے آل ابو بکر، یہ پہلی برکت نہیں تمہارے گھر کی، اس سے پہلے بھی بے شمار برکتیں اتری ہیں۔ تیمم کی آیت اتری حضرت عائشہ کے لاڈ اٹھانے کی وجہ سے، ناز اٹھانے کی وجہ سے تیمم کی آیت اتری۔ جب اماں جان نے کہا کہ اب چلیں، اب ہار نہیں ملتا، چلیں، انہوں نے کہا اچھا بھائی چلو، تو اٹھایا اونٹنی کو، تو ہار اس کے نیچے ہی پڑا ہوا تھا، وہ اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا۔ یہ میرے نبی کی سنار۔ جہاد سفر ہے، آپ نے کہا چلو بھائی، سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے، آپ کہنا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ اما عائشہ نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گی۔ تو کہتے ہم نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گیا، آپ پیچھے رہ گئے۔ اب مجھ سے ساتھ دوڑ لگائیں گے بیگم کے ساتھ؟ میں تو شروع میں لگائی تھی بیگم کے ساتھ دوڑ، اور چند سال گزرے تو پھر آپ نے جہاد سفر، آپ نے کہا آگے چلے جاؤ، آگے چلے گئے، سب غائب ہو گئے۔ کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گی۔ تو کہنے لگے ان دنوں تبدنت، میں موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگی تو اللہ کے نبی آگے نکل گیا، کہا ہذہ بتلک، کہا عائشہ اب تو اور میں برابر ہو گئے۔ یہ زندگی میرے نبی نے سکھائی ہے۔ آپ کبھی عائشہ کہتے، کبھی کہتے عائشو، عائشو لاڈ سے، عائشو یا عائشو، جیسے ہم نام نہیں رکھتے تھے گوگا گوگی، منا منی نہیں کہتے، تو میرے نبی یا عائشو، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو عربی ادب کا تھوڑا سا اندازہ ہو، پھر آپ اس لفظ کا مزہ لے سکتے ہیں، یا عائشو، سبحان۔ کب کہتے یا حمیرہ، یا حمیرہ، یہ لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔ ہم عائشہ گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے، ہونٹ لگائے، جہاں گلاس رکھا میرے نبی ویسے ہی گلاس اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے۔ اللہ کی قسم، ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ پھر بڑی گوشت کی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں، ابالی جاتی تھی، حضرت عائشہ ایسے اٹھاتی اور ایک دو جگہ سے نوچ کے کھاتی اور پھر رکھ دیتی۔ تو اللہ کے نبی اٹھاتے اسی گوشت کے ٹکڑے کو جہاں حضرت عائشہ نے کاٹا ہوتا تھا وہاں سے کاٹ کاٹ کے کھاتے تھے۔ میرے رب کی قسم، یہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ یہ ابواب پڑھانے کے ہیں، ان ابواب کو اگر آپ نے نہ پڑھا تو آپ ایک جاہل ہوگے گھر کی زندگی کے بارے میں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ گھر کی زندگی کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار عشق عیب، معشوق سے اظہار عشق فخر۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بیوی سے محبت کا اظہار عیب تھا، رن مرید، زن مرید، تو ہمارے ہاں بھی ہے، اور معشوق سے عشق یہ ایک فخر کی بات تھی۔ یہ چند شعر سناتا ہوں۔ هل تبکین لیلا اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح۔ لیلا کے لیے اس کا
مجنون، ہم تو مجنون کہتے ہیں، اس کا نام تھا توبہ، توبۃ ابن السم الخفاجی، عراقی، عراق کا قبیلہ تھا۔ خفاج مکے میں آباد ہے اب بھی۔ نام آیا نا لیلا کا، کما لو اصاب الموت لیلا بکیتها وجاد لها دمع من العین صافح، لیلا کا نام آیا۔ واغبط من لیلا بما لا اناله بلا كل ما قرت به العین طائح، پھر بھی لیلا کا نام آیا۔ ولو ان لیلا الاخیلیۃ سلمت علی ودونی جندل وصفائح، لیلا کا نام آیا۔ 4 اشعار ہر بیت میں لیلا 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 لیلا، اس کی بیوی نہیں ہے، عشق ہے، اور وہ کھلم کھلا شعر کہہ رہا ہے۔ ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مسحوب اول منزلی، سعدا، لیلا، بثینہ، یہ سب سچے کردار ہیں۔ اے ساڑھے ہیر رانجے دا وارث شاہ دا دماغ الٹا ہویا ہے تو اس لکھ چھڑی، یہ کوئی کردار نہیں ہے، سسی، پنو، لیلا، ہیر رانجا، یہ سب، لیکن یہ سچے نام لیلا، سعدا، بثینہ، سعاد، یہ سب صحیح کہانیاں ہیں۔ تو میں لیلا کی سنا رہا ہوں، اور اس کا عاشق کھلم کھلا کہہ رہا ہے مجھے لیلا سے عشق ہے۔ اس کے باپ نے کہا تو نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ حرم میں تھے، کہیں توبہ کر تو آج کے بعد لیلا کا نام نہیں لے گا۔ تو وہ شاعر بلیغ تھا، کہنے لگا الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب۔ اللہم لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمین، یہ 2 شعر پڑھ کے ابے کو سنا دیا کہ یا اللہ ہر گناہ سے توبہ، لیلا کی محبت سے نہیں، جو میری دعا پہ آمین کہے اس کا بھی بھلا کر دے۔ یہ میں نے آپ کو عرب کا ماحول بتایا۔ اس ماحول میں کسی کا کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے جگر گردے کا کام۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سنو، مسجد میں محفل ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اور یہ کان میں نہیں ہو رہی بات، کھلا سوال ہے، کھلی مجلس ہے، اور آپ کھل کے فرماتے ہیں عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ سائل بھی ہل گیا، سننے والے بھی ہل گئے، بھی ایک ہی بڑی۔ اس نے جلدی سے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں سے کون پیارا ہے؟ تو آپ نے نبض اس کی دیکھ لی، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، ابوہا عائشہ کے ابا سے۔ میرے بچوں، میرے محترم اساتذہ و مفتیان، یہ زندگی پڑھانے کی ہے جو ان کے کام آئے گی۔ انشاءاللہ رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، نہ کرنے والے بھی جائیں گے، اگر کبائر سے اجتناب ہے، محرمات سے اجتناب ہے، تو اونچی آمین کہنے والی بھی جائیں گے، پست آمین کہنے والی بھی جائیں گے۔ یہ تو مختلف ہی چیزوں میں جنت جہنم کا پھر معیار نہیں رہ جاتا، پھر اولا غیر اولا کا معیار رہ جاتا ہے۔ لیکن جو چیزیں میں آپ کو زندگی کی بتا رہا ہوں، ان پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں۔